چنانچہ یہ بھی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے دانشور، بہت بڑے حکیم، فلسفی، اور اس زمانے میں جو حکیم و فلسفی یہ کلمہ آتا ہے نا، وہ دور ایسا تھا جب ایجوکیشن میں ہولسٹک اپروچ اپنی پوری معنویت کے ساتھ ہوتا تھا۔ آج کل کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے اقسام کے علوم و فنون ہیں میں سب پر ماہر ہوں، سب پر احاطہ رکھتا ہوں۔ کوئی نہیں کر سکتا، ناممکن ہے یہ، سوائے ذات معصوم کے۔ کوئی غیر معصوم، ایک عام انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اتنا پھیل چکا ہے شجرہ مبارکہ علم۔ سائنس کی اتنی برانچز ہیں، ادبی علوم، فقہ کے اتنے شعبے ہیں کہ جہاں تک بات پہنچ چکی ہے، اب وہاں تک کوئی یہ دعویٰ کرے تنہا کہ میں تمام شعبوں اور تمام شاخوں اور تمام فروعات اور تمام مسائل پر مکمل احاطہ رکھتا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اس کا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اس زمانے میں گنے چنے علوم تھے، ہر علم میں مسائل کی تعداد بہت مختصر تھی، تو ایک ہولسٹک اپروچ ہوتا تھا۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم وہی کہلاتا تھا جو رائج اس دور کے تمام علوم میں دسترس رکھتا ہو یا احاطہ رکھتا ہو۔ تو حضرت امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام بعض روایتوں میں اسحاق کندی بتایا جاتا ہے کہ وہ اسحاق کندی نام کے متعدد افراد ہیں، اس لیے اشتباہ نہ ہو۔ جو لوگ محققین ہیں وہ بہت توجہ سے تحقیق کریں فرد اور شخص کی تعین میں۔ ایک سے زیادہ افراد گزرے ہیں اسحاق کندی۔ تو ایک شخص تھا کہ جس نے کتاب لکھنی شروع کی اس عنوان سے کہ قرآن مجید میں متناقض اور متضاد بیانات ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے ٹکراتا ہے، اور اتنی ہیبت تھی اس کی معاشرے پر کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جا کر اس سے مباحثہ کرے اور اس کا تخطئہ کرے، یہ کہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک تلمیذ کو، اپنے ایک شاگرد کو، ایک صحابی کو آمادہ کیا اور کہا کہ جا کے تم اس کے شاگردوں میں شامل ہو جاؤ اور اس کا اعتماد حاصل کر لو، اور جب اعتماد حاصل ہو جائے تو تنہائی میں کسی وقت اس سے کہو میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس موضوع پہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ کہا کہ وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ ہاں، اور پھر اس سے یہ کہہ دینا کہ کیا جس آیت کا جو مفہوم آپ نے سمجھا ہے قائل کا بھی یہی مفہوم ہوگا، یہی معنی مراد متکلم ہوں گے؟ بس اتنی سی بات کہہ دینا۔ دیکھیے کبھی کبھی بہت بڑی بڑی بحثوں کا جواب ایک چھوٹا سا فقرہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، مگر دانش مند کے لیے، ورنہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو واقعاً اگر انسان دانش مند ہے
اور اس کی وفاداری علم و دانش سے ہے، اس کی وفاداری عالم معنی سے ہے، تو اس پہ اثر کرتا ہے کلام۔ وہ شاگرد گیا اور اس نے اس کی خدمت کی، اس کا اعتماد حاصل کر لیا، اور یہی ہوا کہ ایک جملہ صرف کہا کہ کیا آپ نے آیتوں کے جو معنی سمجھے ہیں؟ کیا مراد متکلم بھی یہی ہے؟ اس کی کوئی ضمانت ہے؟ دیکھیے آپ کے لیے تو یہ بہت سامنے کی بات ہے، لیکن اس وقت پورا معاشرہ اس سے مرعوب تھا، اور خود اس کو اس طرف، اس معنی کی طرف توجہ حاصل نہیں تھی۔ جیسے ہی یہ کہا وہ متنبہ اور متوجہ ہو گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گویا انفاس قدسیہ معصوم کی تاثیر بھی تھی۔ اگر معصوم کا کلام دہن معصوم سے جن لفظوں میں نکلے انہی لفظوں میں منتقل کیا جائے تو اس کی تاثیر بے پناہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے جو بزرگ محدثین ہیں، بزرگ اور ذمہ دار علماء ہیں، وہ آیات تو خیر آیات ہیں، احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین بھی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بعینہ جو کلمات صادر ہوئے ہیں دہن مبارک معصوم سے وہ اسی طرح اسی ترتیب سے بے کم و کاست محفوظ رہیں اور نقل کیے جائیں، تو اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ ویسے عموماً حدیث میں نقل بالمعنی کی روش عام ہے، یعنی الفاظ تو یاد نہیں رہ گئے، کچھ مضمون یاد رہ گیا کہ یہ کہا تھا، اس کو آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، یہ بہت ہوا ہے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے بات پہنچا دی، مگر جہاں لفظیں بدلیں آپ سمجھے کچھ نہ کچھ خیانت ہو گئی، دانستہ یا نادانستہ، وہ امانت جوں کہ تو آگے نہیں بڑھی۔ بہرحال احکام میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، لیکن کسی حد تک یا بہت حد تک احکام میں تو یہ بات روا ہو سکتی ہے کہ معصوم نے جو فرمایا، بھئی معصوم نے کہا نماز پڑھو، آپ نے اس کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں کسی صورت سے یہ پہنچا دیا پیغام کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ موقع ہو تو یہ نماز پڑھو۔ لیکن معارف کے باب میں اگر لفظیں بدل جائیں تو پھر وہ مضمون اور وہ مطلب محفوظ ہرگز نہیں رہتا۔ حکم کی حد تک ٹھیک ہے اگر لفظیں خیانت نہ کریں، لیکن معارف میں ناممکن ہے۔ بہرحال اب یہ ایک طویل بحث ہے، تو جیسے ہی اس شاگرد نے ان سے یہ کہا کہ کیا آپ نے جو سمجھا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہنے والے کی مراد بھی یہی ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا وہ پورا ذخیرہ، وہ تالیف جتنی بھی ضخیم رہی ہو اسے تلف کر دیا، ضائع کر دیا، اور کہا کہ تم نے بات صحیح کہی۔ تو یہ تناقض قرآنی اور تضادات قرآنی کا جو فتنہ اس وقت پیدا ہو رہا تھا، معصوم کے ایک جملے سے فتنہ فروغ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور ذرا بلندر صلوات پڑھ دیجئے۔